आज हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबराह कायद अल्ताफ हुसैन साहब, खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैस्मीन मंजूर साहिबा और जो आपके अमले के अराकीन है वो, और आपके तवस्सुत से, आपके टेलीविजन के समा के तवस्सुत से जो नाजरीन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको मैं अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। जी सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस दिन आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अल्ताफ हुसैन साहब, बहुत अच्छा हुआ आपसे बात नहीं हुई, अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान इस वक्त। जो खतरात हैं जिनकी तरफ आप खुद भी बारहा अपने पिछले 3-4-5 रोज से खास तौर पे जो खिताबात में जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उस पर जरा खुलकर बात कीजिएगा। पाकिस्तान को किस किस्म के खतरात लाक हैं और इस वक्त हमें क्या करना होगा बहैसियत कौम, किस सोच को किस तरह ले जाना होगा? जैस्मीन मंजूर साहिबा, ये इतना आसान मसला नहीं है, ये बहुत गंभीर, इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट एंड क्रूशियल मसला। तो इसको समझने के लिए सब्र की जरूरत है। सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, किसी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए उसका सॉवरेंट होना, उसकी सॉवरेंटी, ये सबसे अहम होती है। मैं इस बहस में भी नहीं जाता कि हमारी सॉवरेंटी आया 100% सॉवरेंट है या नहीं, ये फैसला सामीन को करना है। नंबर 2, पाकिस्तान के नक्शे को सामने रखकर अब पाकिस्तान से जो एडजेसेंट कंट्रीज की सरहदें यानी बॉर्डर्स मिलते हैं, उनका जायजा लेना चाहिए जी। अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, किसी हद तक हम उस तरह की सरहद तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल बड़ी हद तक चाइना से भी, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना। मेरी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन मैंने कौम से कभी न पहले झूठ बोला है, न आज बोल रहा हूं, आखिरी सांस तक नहीं झूठ बोलूंगा नहीं, या तो, और अगर बोलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा। मैं पाकिस्तानी कौम से सवाल करना चाहता हूं, और जैस्मीन मंजूर साहिबा, आपसे भी सवाल है मेरा, ईरान से आपके दोस्ताना ताल्लुकात हैं क्या? आप कहिएगा जी, मैं कहूंगा नहीं। अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात बेहतर है? शायद आप कहें जी, मैं कहूंगा नहीं। हिंदुस्तान से आप कहें, मैं कहूंगा कि मैं पूछूं कि ताल्लुकात ठीक है? हो सकता है आप कहें शायद 50-50, मैं कहूंगा 0% भी ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अब आ गया चाइना। बज़ाहिर बहुत पुराना दोस्त पाकिस्तान का रहा है, लेकिन इस दोस्ती में दरारें पड़ गई हैं। जैसे कहीं कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो कंक्रीट की जो दीवारें होती हैं वो अगर गिरती नहीं है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। चाइनीज भी हमसे पूरी तरह इसलिए अब खुश नहीं है। वो कहते हैं कि सिंकियांग प्रोविंस के अंदर जो इंसर्जेंसी होती है उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में, वजीरिस्तान में होती है। ये है
سینیریو. اب آ جائیے انٹرنیشنل پاورز. روس کے خلاف آپ جہاد دھڑلے کے ساتھ کر چکے ہیں. دوست تھا آپ کا امریکہ. اب امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہے اور جو پودا اس نے لگایا تھا وہ جوان ہو چکا ہے. اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے جو پودا لگایا تھا جہاد کا, اور مل کے جو پانی اور کھاد اور خون ڈالا تھا اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے, لوگوں نے, فوج نے, سپاہیوں نے, مجاہدین نے اس پودے کی آبیاری کی. تو وہ پودا جو ہے ایک طرف امریکہ سے نبرد آزما ہے, دوسری طرف آپ سے نبرد آزما ہے, وہ کھا رہا ہے. یہ اینالیسس بہت لوگ کر سکتے ہیں, کیا بھی ہے. میں طالب علم ہوں, ماہر نہیں ہوں, لیکن بات کھری کرتا ہوں. ہاں, کچھ چیزیں میں ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں. پورے پاکستان میں الطاف حسین واحد پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کارکن کسی پارٹی کا تھا, ہے, رہے گا, جس نے پہلی مرتبہ 5 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ اس وقت اسٹاپ کر لیں اس طالبانائزیشن کو, ورنہ یہ طالبانائزیشن پورے ملک کو کھا جائے گی. اور صرف جاہل, عقل سے بے بہرا لوگ زندہ بچ جائیں تو بچ جائیں. پڑھے لکھے لوگ ان کی نظر میں کافر ہیں, ملحد ہیں, واجب القتل ہیں. فوجی سپاہیوں کے انہوں نے گلے کاٹے, عوام کے انہوں نے گلے کاٹے, مساجد پہ انہوں نے حملے کیے, امام بارگاہوں پہ انہوں نے حملے کیے, اولیاء اکرام کے مقدس مقامات جو ہیں, اولیاء اکرام کے جو مزارات ہیں, ان کو بموں سے انہوں نے اڑایا. نماز پڑھتے یا تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں پر بموں سے انہوں نے حملے کیے. جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, ہمارے ایئر بیسز پر حملہ کیا, نیول بیس پہ حملہ کیا. اور ہم آج بھی, ہم سے مراد میں نہیں, ہمارے بہت سے لوگ آج بھی طالبان سے ہمدردیاں رکھتے ہیں. اب ایک بچی سوات سے اٹھی, اس نے آواز بلند کی تعلیم کے فروغ کے لیے. اس نے کہا میں تعلیم خود بھی حاصل کروں گی اور تعلیم دوں گی بھی, میں ملک کی خدمت کروں گی, اور میں طالبان سے نہیں ڈرتی. یہ جان تو لے سکتے ہیں لیکن میرے عزائم کو توڑ نہیں سکتے. اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں برطانیہ کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے. اگر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ جھکی نہیں, لیکن اپنی جان کو خطرے میں وعدے کے مطابق اس نے ڈال دیا ہے. اسی طرح اس کی 2 ساتھی طالبات کائنات اور شازیہ, وہ بھی اس وقت علیل ہے اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کامل عطا فرمائے. آمین. Now, this is the time. جیسے آج کی 17 اکتوبر کی تاریخ لکھ لیجئے 2012. یہ الطاف حسین نے کیا بات کہی؟ اگر آج پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ نہیں کیا, either you are with پاکستان or you are with
دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں, either you want the vision of قائد اعظم vision of Pakistan اور طالبان vision of Pakistan. Which Pakistan you want? قائد اعظم والا پاکستان, طالبان والا پاکستان, یہ اب لکیر کھل جانی چاہیے. اور آج میں پاکستان کے سینئر بزرگ ترین لبرل پروگریسو براڈ مائنڈڈ لوگوں سے کہتا ہوں, پوری زندگیاں آپ نے جیلوں میں کاٹی, اب آپ پلنگوں پہ, چارپائیوں پہ, بستروں پہ بزرگی کی حالت میں زندگی کی سانسیں گزار رہے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کرے. عمر تو آپ کی کمزور ہو گئی ہے مگر تجربہ تو آپ کے پاس ہے. آئیے, میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ ینگ جنریشن جو ابھی پیدا ہوئی ہے, جو پڑھ رہی ہے اسکولوں میں, کالجوں میں, ان کو پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں پتا کہ قائد اعظم کا ویژن پاکستان کے لیے کیا تھا. ان کو کچھ نہیں پتا کہ طالبان کیا چاہتے ہیں, فیکٹری کو کون اڑاتا ہے, پولیس اور فوجی چوکیوں کو کون اڑاتا ہے. ان بیچاروں کو, معصوموں کو پتا نہیں. لہذا اس وقت تمام سینئر موسٹ لبرل پروگریسو لوگوں کو چاہیے, اب وہ مرد ہوں یا خواتین, جہاں وہ اپنی زندگی کام کرتی ہیں, میں ان سے کہوں گا 1 گھنٹہ صرف اپنے اپنے علاقے میں طلبہ طالبات کی ایجوکیشن کے لیے نکال لیجئے کہ پاکستان کی فلاح بقا سلامتی آیا طالبانائزیشن میں ہے یا لبرلزم میں ہے, پروگریسوزم میں ہے. الحمدللہ سب مسلمان ہیں, اور اگر کوئی کہتا ہے کہ لبرلزم, پروگریسوزم اسلام کے خلاف ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ اسلام خود ایک لبرل اور پروگریسو مذہب ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا ہے, لا اکراہ فی الدین. بالکل آپ نے درست کہا, میں کوئی جبر نہیں ہے. لیکن الطاف حسین صاحب, جبر تو ہم پر کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو سوچ ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, کچھ اشارہ کیجئے گا, یہ جو لوگ ہمیں اس طرف دھکیل رہے ہیں, ان سے لڑنے کے لیے یا اس مائنڈ سیٹ سے نجات پانے کے لیے ہمیں اور کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے کہا 2 راستے ہیں نا, ایک یا پاکستان کا قائد اعظم کا پاکستان, یہ سوچ ہمیں آج ڈیسائیڈ کر لینی ہوگی. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم اتنا لڑ چکے ہیں کہ اس پہ قابو نہیں پا سکتے, بہتر یہ ہے اس سے نکلنے کے لیے ڈائیلاگ کرو. آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں جیسمین منظور صاحب اگر اجازت دیں تو ایک اپنی بات پہلی والی کمپلیٹ کر کے اس کا جواب دیتا ہوں. جی ضرور ضرور. لکم دینکم, قرآن مجید میں تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ, یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں, یہ کسی عالم کے الفاظ نہیں ہیں, نہ ہی یہ میرے الفاظ ہیں. لہذا اس سے زیادہ پروگریسو بات کون سی ہو سکتی ہے؟ مسجد, مندر, گرجا گھر, ان کو توڑنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان انہوں نے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی جنگ میں تم جیت رہے ہو تو درختوں کو کاٹنا نہیں, ان کو نقصان نہیں پہنچانا, بوڑھے بوڑھیوں کو نقصان نہیں پہنچانا, بچے بچیوں کو ہرگز نقصان نہیں پہنچانا. آپ مجھے بتائیے کس کی جنگ, کس مذہب کی جنگ میں یہ تربیت دی گئی ہے؟ اس سے بڑا اسلام. اب میں آتا ہوں آپ کی طرف. دیکھیے گولی کا جواب جو ہے, بسا اوقات
مجبوری ہوتی ہے کہ گولی کا جواب گولی سے ہی دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دشمن اسلحہ سے لیس آپ کے بارڈرز کے اندر اسلحہ کی طاقت سے گھس کر داخل ہو رہا ہے اور آپ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر کے سینے اس کے آگے لے جائیں گے تو گولی تو آپ کھا لیں گے مگر دشمن کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہیں روک سکتے. ایک ہی طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام سے کہا کہ اچھی لڑائی کے لیے اچھے اوزار رکھو، اور تیر کمان ایران کے بڑے بہتر ہوتے ہیں، لڑائی میں اس کا نشانہ بڑا ایکوریٹ ہوتا ہے، وہ حاصل کرو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کا توڑ مائنڈ سیٹ کے توڑ سے ہی ہو سکتا ہے، اور وہ اکیلا الطاف حسین نہیں کر سکتا. وہ سارے پروگریسو، وہ سارے لبرل پروفیسر انلائٹنڈ ایجوکیٹڈ یوتھ کو، پروفیسرز کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، انٹلیکچوئلز کو، رپورٹرز کو، اینکر پرسنز کو آپ خوف کی چادر اتار کے پھینک کر ایجوکیٹ کرنا ہے کہ طالبان مائنڈ سیٹ از totally, entirely 101% against the basic principle and teaching of Islam. مائنڈ سیٹ کا توڑ ہمیں ایجوکیٹ کر کے ہمیں اپنے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. ڈائلاگ 13 مرتبہ ڈائلاگ جیسمین منصور صاحبہ ان سے ہو چکے ہیں. آپ ذرا تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے. 13 ٹائم ڈائلاگز طالبان سے کیے جا چکے ہیں. ہر بار معاہدہ حکومت نے نہیں توڑا، طالبان نے توڑا. ان حالات میں جی فرمائیے گا. واحد آخری جو معاہدہ بڑا ہوا تھا کہ صاحب وہ پختونخوا کی جو رولنگ جماعت ہے وہ اور حکومت پاکستان سب مل کے ایک دفعہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا کہ امن معاہدہ کر لیا جائے. وہ کر لیا گیا. واحد MQM تھی جس نے بائیکاٹ کیا تھا. پاکستان کے لوگوں کو اب اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ کون سی جماعت بہادر ہے اور کس جماعت کا لیڈر. وہ اپنے آپ کو شیر چیتا نہیں کہتا، انسان کہتا ہے، مگر یہ کہتا ہے میں سچا ہوں، بہادر ہوں، ڈرنے والا نہیں. تو کچھ پاکستان کے لوگوں کا فرض نہیں بنتا. اور لوگ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کروں گا، میرے ساتھی کیا کریں گے. لاؤ، اگر آج فوج، میں نے 3 روز پہلے بھی فوج کو یہ کہا ہے، 1965 میں جس طرح قوم متحد تھی اور پاک فوج کے ساتھ تھی، آج قدرت نے اللہ نے شہیدوں کے خون کے صدقے ایک مرتبہ پھر قوم کو ایک جگہ متحد کر دیا ہے. اور یہ موقع اللہ تعالیٰ بار بار نہیں دیتا. ہماری مسلح افواج جن کے جوانوں افسروں کی گردنیں سر قلم کی گئی ہیں، اب ان سب کا بھی ہے کہ وہ جرأت و ہمت کے ساتھ آئیں. پوری 18 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہوگی، MQM ان کے ساتھ ہوگی. وہ ہمیں بتائیں تو کہ انہیں ہم سے کیا مدد چاہیے. ہم سب مل کے پاکستان کو بچائیں گے.
صرف فوج کا کام نہیں ہے پاکستان کو بچانا. اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے پوری 18 کروڑ عوام کو میدان میں آنا ہوگا. جو مائنڈ سیٹ پاکستان اور قائد اعظم والا ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا, باقی انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائیں گے جو طالبان والے مائنڈ سیٹ. الطاف حسین صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا پاکستان کو وہ خدا نہ خواستہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر ابھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مجھے تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ فوج کا آپ نے کیونکہ یہاں ذکر کیا, مجھے ایسا محسوس کبھی ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی ہچکچاتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں اب کنٹرول سویلین حکومت کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, آپ کے اتحادیوں کے پاس ہے. کیا آپ لوگوں کو پارلیمنٹ کو یہ نہیں ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے ونس اینڈ فار آل, خدارا میری بھی یہ اپیل ہے اب تو, کہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کہاں کہاں آپریشن کرنا ہے اور ہمیں بھی عوام کو ایک ہی دفعہ بتا دے کہ یہ طالبان فورسز کہاں کہاں موجود ہیں اور ان کو بے نقاب کریں. یا تو ان سے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا, یہ ہمیں اب ڈیسائیڈ کر لینا ہوگا اور آئی تھنک پارلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں اس سلسلے میں وہ بات کروں گا جو بات انفارچونیٹلی میں نام کسی کا نہیں لیتا, پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے ووٹوں سے حاصل کرنے والا بڑے سے بڑا فرد بھی نہیں کر سکتا, وہ میں کر سکتا ہوں. مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ پارلیمنٹ فوج ڈی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ایک بل پاس نہیں کروا سکتی. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں, ہم سچ کیوں نہیں بولتے کہ گورنمنٹ گورنمنٹ گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ بغیر فوجی اسٹیبلش کی ہاں میں ہاں ملائے بغیر, ان کے اشاروں پہ چلے بغیر ایک ترمیم نہیں کر سکتی, جس کا اشارہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گورنمنٹ نے یہ نکالا نوٹس آرڈیننس کہ اب آئی ایس آئی جو ہے وہ وزیر فیڈرل انٹیریئر منسٹر کے انڈر میں آئے گی. 12 گھنٹے بعد ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑ کے وہ وِدڈرا کر لیا حکومت نے. یہ حکومت کی طاقتیں ہوتی ہیں. کتنی دفعہ فوج نے ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم کے دروازوں کو چھلانگ کر گرفتاریاں کر لی. کتنی مرتبہ کتنی حکومتوں نے فوجیوں کے گھر جی ایچ کیو میں جا کے چھلانگیں لگا کے ان کو گرفتار کر لیا ہو. کوئی ایک مثال بتا دیجیے. آپ کیسے موازنہ کر رہی ہیں فوج کا اور حکومت کا؟ تو پھر فوج پہ چھوڑ دیا جائے. فوج پہ چھوڑا نہ جائے, قوم فوج سے بات بھی کرے. پاکستان کی قوم لبرل قوم کہ اے فوجیوں تم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو, تم آیا عوام کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا بس نچلے درجے کے افسران اور سپاہیوں کو بارڈر پر بھیج کر خود اپنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنا چاہتے ہو؟ تو پھر عوام کو سوچنا ہوگا. پھر اس سے انقلاب کی شاخیں پھوٹیں گی اور خدا نخواستہ پھر پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے, سول وار نہ ہو جائے. یہ باتیں بڑی سخت لگیں گی, لیکن مجھے کسی سے غرض نہیں ہے. مجھے پاکستان کا سروائیول, بقا و عزت مستقبل, اس کے بارڈرز کی سینکٹیٹی, اس کا تقدس اور پاکستان کے عوام کی فلاح بہبود چاہیے. فوج اور
इलेक्टेड हुकूमतों को उखाड़ के फेंक देती है। एक दफा फौजी जाएं, ये जागीरदार, वडेरे, जमींदार, हारी, पठारेदार, पटवारी, इनको पकड़े और चौराहों पे लटका दे इनको। पाकिस्तान आधा सही हो जाएगा, करके दो देखें। अगर ये लम्हा आ भी जाता है, खुदा न खास्ता सिविल वॉर को हम एक तरफ रखते हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपकी बातों में दर्द है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान में भी है अल्ताफ हुसैन साहब। मेरे अंदर भी वही जज्बात हैं जो आपके अंदर हैं, दूसरों के अंदर है, लेकिन इन तल्ख बातों से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं करेंगी। वो शायद ये समझेंगी कि हम जमहूरियत को डिरेल करके फौज से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो एहतसाब करे, जिसके लिए तो शायद सबने कुर्बानियां दी कि ये जमहूरियत एक दफा आ जाए और इसको फलने फूलने दिया जाए। आज फौज को हम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? वो तो हमारे कहने के मुताबिक बॉर्डर्स पे लड़ रही है, या क्या आप समझते हैं वो सही नहीं लड़ रही? मैंने फौज को क्रिटिसाइज नहीं किया, उसको जो काम जिस सलीके से करना चाहिए वो नहीं कर रही है। आप जैस्मीन मंजूर साहब, आप मेरा मुंह खुलवाना चाहती हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी तारीखदां जिंदा हैं, तारीखदां जिंदा हैं जो सच्ची तारीख जानते हैं। 48 से 71 तक और 71 के बाद कारगिल और सियाचिन तक जितनी जंगें हुई हैं, एक भी जंग पाकिस्तानी फौज ने नहीं जीती। किसी के बाप में हिम्मत है तो आगे सच बात करे। ये सॉरी टू से, आई एम वेरी सॉरी, माई कंट्री इज सिंकिंग, माई कंट्री इज सिंकिंग, एंड आई सेड 10 years ago that the establishment, bureaucrats and the government together with the consensus, they make a policy to save Pakistan. Otherwise, the Titanic of Muslim Ummah is sinking very fastly. These were my words. But मैं जागीरदार नहीं, मैं वडेरा नहीं, मैं खान नहीं, मैं सरदार नहीं। जो कहते हैं क्या 120 गज के मकान में रहने वाला, ये चप्पलें पहन के साइकिल पे घूमने वाला, इस लीडर के पीछे हम चलेंगे? जब अंग्रेज की बनाई हुई जो हमारे जहन में गुलामाना ज़हनियत बिठा दी गई है कि ये फला पाकिस्तानी हमसे हकीर तर है, ये शूदर है, छूत है, इसको छुओगे तो नहाना पड़ेगा। अगर मुसलमानों में भी यही थिंकिंग आ गई तो फिर हम में और दीगर गैर मुस्लिमों के मज़ाहिब में क्या फर्क है? हमें सोचना होगा। मेरी बातें बहुत तल होती हैं, बहुत बुरी होती हैं। मैंने ये तक कह दिया है, जिस दिन एलानिया जंग करो मुझे बता दो, मैं भी आ जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। फिर मेरे बाद आप लोग संभालो पाकिस्तान। मैं धोखा नहीं देता पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान के अवाम को धोखा नहीं देता। अगर जैस्मीन मंजूर साहब, अल्ताफ हुसैन अपने आप को, अपने जमीर को, कॉन्शियंस को, I sell my conscience, if I would have sold my conscience, I would be the one of the 10th richest men of 10th richest men of Pakistan. ये जो सिनेरियो है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप अपसेट हैं, जाहिर सी बात है पूरी कौम भी अपसेट है। जो हालात हैं मुल्क के, उसको
دیکھیں ایک جنگ تو یہ لڑنی ہی لڑنی ہے، ظاہر سی بات ہے فیصلہ ہوگا کہ کس کی سوچ کس پر حاوی ہوتی ہے. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جو پاکستان ہمیں دیا اس کو ہمیں بچانا ہے. آپ کا یہ آج کا میسج جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ آپ کو پتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں بہت ساری آپ کی باتوں پہ ڈیبیٹ ہوگی. میں آپ سے ایک اور بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو شہر کراچی سے لے کے کوئٹہ تک ٹارگٹ کلنگ کا بازار گرم ہے، جو کراچی کے شہری، جو کوئٹہ کے شہری، جو دیگر لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، الطاف حسین صاحب آپ سے بھی وہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور یہ بھتہ خوری اور یہ جو کڈنیپنگ فار رینسم اور جو یہاں سے بزنسز جا رہے ہیں، یہ کیا ہوگا آخر؟ مطلب ہے کس دیکھیے یہ سب کچھ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی نااہلی ہے، گورنمنٹ کی نااہلی ہے. سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنے دھندوں میں مصروف ہیں، پاکستان کو کسی کی فکر نہیں. آج 2 ٹیچر بلوچستان میں اغوا ہوئے ہیں. میں بلوچستان کے جن لوگوں نے اغوا کیا ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک دفعہ اپنے الطاف بھائی کے نام پہ ان دونوں کو چھوڑ دو. میں پاکستان کے ایف سی والوں سے کہتا ہوں ان کے بدلے تم 20 ان کے آدمی چھوڑ دو، یہ سودا مہنگا نہیں ہے. میں بلوچستان کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کچھ لچک تم پیدا کرو، کچھ فوجیوں سے کہتا ہوں تم لچک پیدا کرو، آؤ مل کے بیٹھے، یہ ہم سب کا پیارا پاکستان ہے، اس پیارے پاکستان کو دنیا کا خوبصورت ملک بنائیں، آپس میں نفرتیں ختم کریں. جب جی نہ بلوچوں کا قتل عام کیا جائے، نہ بلوچ پنجابی جو قتل ہو رہے ہیں ان کو قتل نہ کریں، ان کا کیا قصور ہے. اسی طرح ہے بلوچوں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے. پہاڑ پہ بیٹھے والا سے اگر کوئی تمہاری رشتہ داری نکل جائے اس کو لے جا کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سپریم کورٹ عدالتیں سجاتی ہے دکھانے کے لیے، ابھی تک میں نے سپریم کورٹ کا کوئی ایکشن انسانوں کو مرنے والے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں دیکھا. میرے اوپر اگر چیف جسٹس صاحب مقدمہ بنانا چاہیں تو بنا دیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. مجھے کل مرنا ہے، اگر آج کوئی مارنا چاہتا ہے تو آج مارتے. کیوں آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کوئی آپ کو مارے گا یا کیوں آپ پہ کوئی مقدمہ بنائے گا بلا وجہ؟ میں سچ بولتا ہوں، سچ is always a better. جتنی بھی آپ جسم کے علاج کے لیے زیادہ تر گولیاں کھاتی ہیں یا سیرپ پیتی ہیں وہ کڑوا ہوتا ہے، اور جتنی منہ کو اچھی لگنے والی ٹیسٹی آئس کریم، کون آئس کریم اور مزے کے فالودے یہ جتنے کھاتی ہیں یہ سب آپ کو تباہ، آپ کے جسم کو تباہ کرتے ہیں، بیماریاں لے کر. اس لیے جھوٹ مزیدار ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے. الطاف حسین صاحب ایک بات بتائیے گا، جو دوسری جماعتوں کے لوگ جو ہیں جن سے میں بھی بات کرتی ہوں، آپ کو پتا ہے لائیو شو ہے، تمام جماعتیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، ہر ایک کو بولنے کا موقع ملتا ہے، اپنا اپنا مواقف دیتے ہیں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ کل کی بات ہے، کل بھی ہم بات کر رہے تھے، ظاہر ہے طالبان کے اس ایشو پر بھی بات کر رہے تھے، مائنڈ سیٹ پہ بھی بات کر رہے تھے. بہت ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ کراچی میں جو لاشیں گر رہی ہیں اس حوالے سے یہ بھی تو دہشت گردی ہے، اس کو کوئی کیوں نہیں روکتا. اب میں کراچی کا آپ سے دوبارہ شاید اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک تو پولیٹیکل کراچی میں اس لیے لاشیں گر رہی ہیں، آج سب کان کھول کے سن لیں کہ کراچی میں بھتہ خوروں کو، اغوا برائے تاوان کرنے والوں کو،
किडनैपिंग फॉर रैंसम करने वालों को पुलिस से लेके तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बशमूल आर्मी स्टैब्लिशमेंट के बाद लोगों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ये बड़ा संगीन इल्जाम है अल्ताफ हुसैन साहब, इसका कोई वाज़ेह प्रूफ? मेरे ऊपर एक और गद्दारी का मुकदमा बना दीजिए। नहीं, आप पे गद्दारी का मुकदमा क्यों बना दें? मुकदमा तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बनना चाहिए। इसका मतलब ये कि वो कोई रोकने में कामयाबी नहीं हुए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है, लेकिन वो इससे ज्यादा बोलेंगे तो ऐवान सदर की और ऐवान वजीर आजम की दरवाजों पे चढ़ के वर्दी वाले कूदेंगे और उनको बाहर निकाल देंगे जनाब। लेकिन वजीर आजम तो बजरिए अदालत खा चुके हैं, ये इलेक्टेड वजीर आजम। मैं और इससे ज्यादा क्या सच बोलूं? नहीं, आपका सच अपनी जगह पे है अल्ताफ हुसैन साहब, उस पर वो बात सच की और सच कड़वा भी है। सच्ची बात यह है कि ऑब्वियसली इस खुसूसी गुफ्तगू के बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, बहुत सारी बातें उठेंगी, बहुत सारे और नए पंदोरा बॉक्स खुलेंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बात वहीं पर आ जाती है कि अगर हमें मिल के रहना है और हमें इस सोच को डिफीट करना है तो फिर हमें अपनी फौज पर एक एतमाद भी शो करना होगा। और आप पहले ये कह चुके हैं कि अगर फौज मतलब आने से इन द सेंस कोई टेक ओवर करने नहीं, इन द सेंस इस माइंड सेट को लड़ने के लिए सामने आती है खुलकर, तो आप उनका साथ देंगे। ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की फौज और पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा कैसे किया जाए इस लड़ाई के लिए? मैं ये कहता हूं कि फौज में 90% लोग अच्छे लोग हैं, 10% तालिबान के हैं। ये 90% कमर कस ले अल्ताफ हुसैन इन्हें यकीन दिलाता है। ये बहुत जंगी हिकमत अंग्रेज के जमाने से ये उनके साथ रहे हैं, लेकिन आज के जमीनी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक अल्ताफ हुसैन भी इन्हें कुछ बताना चाहता है कि आओ हम सब मिलके जगह आप फौजियों सेट कर लो, वहां से चलते हैं। आप चलेंगे यहां, कल चलेंगे यहां, और फैसला करना हुआ। एक लड़ाई करनी होगी, एक लड़ाई करनी होगी, एक लड़ाई करनी होगी तालिबान और अवाम को। या अवाम खत्म या तालिबान खत्म। मैं पाकिस्तानी फौज का मुझसे ज्यादा कौन हमदर्द हो सकता है? मैं उनके लिए दुआएं करता हूं। जब उनके कटे हुए सर देखता हूं तो मैं सोचता हूं इनकी बेटियों पे, इनकी बेगमात पे, इनके बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। ये अपने बाप का कटा हुआ गला देख रही है। ऐसे फौजियों को मैं सलूट करता रहा हूं, सलूट करता रहा हूं, सलूट करता रहा हूं, आज भी सलूट करता हूं। ऐसे अफसरान को फौज के जिन्होंने अपनी जानें दी, लेकिन राइट, एक बात आज लिख लीजिए, दिस इज माई सेइंग, right decision at the right time. And this is the right time, obviously. अभी या फिर खुदा न खास्ता देर, ये देखिए, right decision at the right time, and I said 3 days ago that now the time has come that
अल्ताफ हुसैन साहब, आपसे काफी लंबी और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही और बहुत सारी बातों की तरफ आपने इशारा किया। मैं इसी पर आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी और प्रोग्राम का इख्तिताम भी यहाँ करना चाहूंगी। ये जो खुसूसी गुफ्तगू आज हमने अल्ताफ हुसैन साहब से की, उन्होंने कहा नाउ नाउ नाउ। कायदे तहरीक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब की टुनाइट विद जैस्मीन में खुसूसी गुफ्तगू। बातें बहुत तल्ख थी, बातें काफी हद तक शायद हकीकत से बहुत नजदीक भी थी, लेकिन आने वाले दिनों पर इस पे और भी तज्जिया होगा। यहाँ मैं अल्ताफ हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर टेकिंग आउट टाइम और हमसे बात करने का भी। अपने फीडबैक के लिए फेसबुक और ट्विटर पर मुझे लिखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।